عرض یہ ہے کہ اس وقت آپ آپریشن کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے, اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے, عافیت آسانی عطا فرمائے. اس طرح کئی لوگ گھروں سے آپریشن کے لیے نکلتے ہیں, تو آپ نے کچھ نیتیں کی ہوں گی یا کچھ اس طرح کی آپ کی جو ہوگی, تو اگر امت کی رہنمائی کے لیے فرما دیں کہ جو اپنے گھر سے اس طرح نکلے آپریشن کے لیے یا اپنے ہاسپٹل کے روم سے نکلے, تو وہ سوچ کیا ہو, نیت کیا ہو. علاج کی سنت ادا کرنے کی نیت ہے, اور وہاں کے حساب سے میں یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاؤں قبلے کی طرف نہیں ہونے چاہیے. اگر پلنگ, میں نے پہلے سے عرض تو کیا تھا کہ وہ قبلے کی طرف میرے پاؤں نہیں ہونے چاہیے, اور کوئی نرس یعنی کہ فیمیل نرس میرے کمرے میں تشریف نہ لائے, بلکہ میل ضرورت ترکیب بنائے. اور چونکہ وہ اس میں بے پردگی کا بھی ہوتا ہے آپریشن میں, بعض آپریشنوں میں, میرے آپریشن میں بھی ہے ایسا, تو ڈاکٹر کے علاوہ میں درخواست کروں گا کہ جس کی غیر ضروری کوئی بھی اسٹاف کا فرد جو ہے وہاں موجود نہ ہو, تاکہ ستر دیکھنے کا جو گناہ ہے نا اس سے بچے. اور میں تو بس وہ یاد کرتا ہوں کہ ہر موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے سخت ہے. اب یہ ایک مائنر آپریشن بنا ہے, ہرنیا کا آپریشن مائنر آپریشن کیا جاتا ہے, اس کا اتنا ٹینشن لگا ہوا ہے کہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا. ٹینشن کس چیز کا لگا ہوا ہے؟ مطلب جب مائنر آپریشن ہوتا ہے تو اس کے بعد آدمی مطلب کہ آدھے گھنٹے میں 1.5-2 گھنٹے میں عموماً فارغ ہونے کے امکانات تو ہوتے ہی ہیں. تو آپ کو آپریشن کا زیادہ ٹینشن ہے, آپریشن کے بعد کا زیادہ ٹینشن ہے, آپ کو کس چیز کا زیادہ ٹینشن ہے؟ سر انجیکشن میں لگنا ہو نا تو سوئی چبھتی ہے نا جی, تو سارا اس کی ایک فکرت ہوتی ہے کہ مجھے سوئی چبھنے والی ہے. تو اب ایک کٹ لگے گا, پتا چلا 2 انچ کا کٹ ہوگا, خدا بہتر جانے, اس کی اسٹیچنگ بھی ہوئی پتا چلا. اب اس میں یہ ہے کہ وہ جگہ سن کی جائے گی اور نیند کا انجیکشن دیا جائے گا. تو نیند ایک موت ہی کی ایک صورت ہے عارضی طور پر, پتہ نہیں جاگ آئے گی نہیں آئے گی. آپ گواہ پہ رہیے گا, میں توبہ کر لیے کہ میں مجھ سے اگر کوئی بھی کفر صادر ہو گیا تو میں توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں مسلمان ہوں. ایک تو یہ کہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ وہ تکلیف ہوگی, درد ہوگا وغیرہ, لیکن اس ٹینشن کے ساتھ ساتھ مجھے ایک ٹینشن یہ رہتا ہے کہ اب وہ چونکہ خون نکلے گا, مواد نکلے گا, پتہ نہیں کیا ہوگا. اب یہ کہ پھر پاک ناپاک رہنے کا جو مسئلہ ہے اس میں وہ نمازوں کا کیا ہوگا, پھر میں استنجا کیسے کروں گا. جگہ ایسی ہے کہ وہاں پانی بھی نہیں جانا چاہیے, پسینہ بھی دیکھ کر وہاں نہ پہنچے, رہنا بھی ٹھنڈک میں ہے 1 ہفتے کے لیے. وہ بتایا کہ ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ اے سی روم میں رہو. اب میں اے سی روم میں اتنا رہنے کا عادی ہوں, نہ میرے گھر میں اے سی ہے, اور بیٹے کے گھر پہ رہنے کی ترکیب ہے کیونکہ ان کو پسینہ بہت آتا ہے نا, تو انہوں نے اے سی لگوائے ہوئے حاجی رضا نے, تو وہاں رہنے کی نیت ہے, ترکیب ہے. بلکہ بس وہ پاکی ناپاکی اور نماز, اور ڈاکٹر نے بولا تھا کہ تم نماز مطلب سجدے میں جاؤ گے تو بہت سخت درد ہوگا, تو وہ اب اشارے سے نماز ہو رہی ہے. اب پھر مسائل, کیا وہ اشارے سے نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں ہے. اگرچہ الحمدللہ کچھ مسائل مجھے اس کے معلوم ہے کہ جب سجدہ ساقط ہو تو نماز جو ہے وہ قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے, فرضوں میں, وتر میں وغیرہ, سنت فجر میں. تو یا شدید درد ہو تو سجدے میں جائے گا تو شدید درد ہوگا, ناقابل برداشت. تو یہاں بھی رعایت تو ملتی ہے, لیکن بس وہ فکر تو ہوتی ہے نا کہ کیا کریں, کیسے کریں, نمازوں کا کیا ہوگا, کوئی نماز رہ نہ جائے. تو خیر ٹائم ایسا منتخب کیا ہے الحمدللہ. صبح دن کے تقریباً 9 بجے آپریشن کا ڈاکٹر صاحب نے ٹائم دیا, بڑا تعاون کیا ڈاکٹر صاحب نے. تو وہ ظہر میں کافی وقفہ ہے, تو یوں انشاءاللہ جب تک
امید ہے کہ میں کافی حد تک اپنے آپ کو تو میں کیا کنٹرول کروں گا، اللہ تعالیٰ کی عطا ہو جائے گی تو یہ اثرات جو یہ کم ہو جائیں گے دواؤں کے، تو ظہر کی نماز پڑھی جا سکے گی انشاءاللہ ہوش و حواس کے ساتھ۔ اس طرح کے تمام خیالات، نیتیں اور تصورات کسی بھی اس طرح کے آپریشن کروانے والے، علاج کروانے والے کے اس مسلمان کے ذہن میں تو ہونے چاہیے، تاکہ وہ اپنی نمازوں کی نگہبانی اور نمازوں کی نگہداشت کے بارے میں غور کر سکے کہ میری نمازوں کا پاکی ناپاکی کا۔ اور ہم نے یہ جو امیل سنت نے منع کیا تھا کہ میں بیماری چھپانے کی یہ داعی ہوں اس چیز کا کہ بیماری چھپائی جائے، اور میں کیوں اس طرح ریکارڈنگ کر رہا ہوں، تکلیفیں چھپائی جائیں، بلا حاجت کسی پر اظہار نہ کیا جائے کہ شکوہ شکایت میں تو میں نے آپ کو جب صوتی پیغام دیا تو آپ نے پھر وہ تفصیلی رد کیا اس کا کہ امت کو یہ فائدہ ہوگا وہ فائدہ ہوگا، اب میں چپکا رہا، پھر میں نے تحریری پیغام دیا آپ کو کہ میرا ذہن یہی بنتا ہے کہ میں مطلب ہے کہ خاموش اس میں چپ چاپ ہم کرائیں، کسی قسم کا کوئی ریکارڈنگ اور نہ بنے، میرا باپ ماننے کے لیے تیاری نہیں۔ تو میری یہ نیت تھی الحمدللہ کہ ایک چیز محفوظ ہو جائے گی، اور امید کرتا ہوں کہ پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے کئی عاشقان رسول کو شاید امیر سنت کی یہ باتیں، یہ ریکارڈنگ ان کے گھر والوں کے کام آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے ثواب سے محروم نہ کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اب ہم ہاسپٹل پہنچ چکے ہیں، اب ہم انشاءاللہ اندر کی طرف جائیں گے۔ سے کوئی گلا شکوہ صادر نہ ہو، بے صبری کا اظہار نہ ہو مجھ سے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنے صابر اور شاکر بندے میں شمار کر لے تو اسی کا کرم ہوگا، باقی اپنے تو صبر کا ہوتا ہے، نہ شکر کے تقاضے پورے ہوتے، اللہ پاک کرم کرے۔